میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ آج نیشنل اسمبلی کی پیٹرولیم کی سب کمیٹی نے ایل پی جی گیس کے اوپر اپنی ایک ہیئرنگ کی اور اس میں جے جی وی ایل کے کانٹریکٹ کے دینے کے بارے میں کچھ سوالات اٹھائے۔ ناظرین، اس میں بلینز آف روپیز انوالو ہیں، اس میں ریٹائرڈ جرنیلوں کے نام بھی آتے ہیں، کچھ سیاستدانوں کے اور بیوروکریٹس کے نام بھی۔ آج ہم یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ اس کانٹریکٹ میں کوئی مسئلہ ہے بھی یا نہیں، اور اس کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب عابد شیر علی صاحب جو مسلم لیگ نواز کے ایم این اے ہیں۔ ان کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے عرفان کھوکر جو کہ چیئرمین ہیں ایل پی جی ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن آف پاکستان کے۔ لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں عتیق الرحمان جو کہ وائس چیئرمین ہیں آل پاکستان ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن کے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جے جی وی ایل کے ڈائریکٹر فصیح احمد بھی جوائن کریں۔ فصیح احمد صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے ہے کہ جے جی وی ایل کافی عرصے سے خبروں میں ہے، کل بھی 7 روپے قیمت بڑھ گئی، اور پاکستان میں بہت سے ایسے کنزیومرز ہیں جو اینڈ کنزیومرز ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہاں پہ کوئی کارٹلائزیشن ہے۔ کیا ایسا کوئی چکر چل رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ پرائسز جو بڑھی ہیں وہ اس وجہ سے بڑھی ہیں بیکاز یہ ایک جنوری 2007 میں لوکل پیداوار کی جو قیمتیں تھیں اس وقت کی حکومت نے منسلک کر دی تھیں سعودی عربیہ کی ایکسپورٹ پرائس کے ساتھ۔ اس وجہ سے یہ ہر مہینے پرائسز میں رد و بدل ہوتا ہے۔ یہ جو ابھی لیٹسٹ پرائس انکریز ہوا ہے $53 پر ٹن انٹرنیشنلی انکریز ہوئی ہے پرائس، اور لوکل پیداوار اسی پالیسی کے تحت تبدیل ہوئی ہے۔ بٹ میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ آج جو حکومتی ادارے ہیں جیسے پارکو ہے جو پاکستان کی سب سے بڑی ریفائنری ہے، اس کا جو بیس اسٹاک پرائس ہے ایل پی جی کا وہ ہے 59,600 روپیز پر ٹن۔ جو او جی ڈی سی ہے اس کی قیمت ہے 58,000 روپیز پر ٹن۔ جو جے جے وی ایل ہے اس کی قیمت ہے 52,000 روپیز پر ٹن۔ سو جو ہماری آرگنائزیشن ہے پچھلے 3 مہینوں سے اٹس بین بلو the prices of government producers۔ فصیح احمد صاحب، میرا سوال آپ سے بڑا سمپل سا تھا کہ کیا کوئی کارٹلائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے، کیونکہ پارلیمنٹ کی سب کمیٹی بھی یہی سوال اٹھا رہی ہے آپ سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے بھی یہی سوال اٹھایا، اور کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے آپ پہ پینلٹی بھی امپوز کی، 27 کروڑ کی ایک پینلٹی اور 4 کروڑ کی ایک، جس میں ہاریزنٹل اور ورٹیکل کلوژن کا آپ پہ الزام ہے۔ بہت آپ نے اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے، اور میں آپ کو اسی حوالے سے بتاؤں کہ جو سی سی پی کا آرڈر تھا، وہ آرڈر آپ کو اگر آپ نے دیکھا ہو تو سی سی پی کہتا ہے کہ یو آر گلٹی کہ آپ بہت سستا بیچتے ہیں۔ یہ سی سی پی نے آرڈر پاس کیا ہے۔ بٹ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ سی سی پی کا یہ جو آرڈر جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یہ آنریبل لاہور میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا بھی ذکر کر رہا ہوں اور پارلیمنٹ کی سب کمیٹی کا بھی ذکر کر رہا ہوں۔ میں ذرا اگر لاہور ہائی کورٹ کی بات کر لوں تو لاہور ہائی کورٹ میں یہ پورے کا پورا آرڈر ان ٹوٹو سسپینڈ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس وقت کے چیئرمین تھے خالد مرزا، انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کا بھی نوٹس ایشو ہوا تھا اور انہیں کورٹ میں پیش کرنا پڑا تھا۔ آپ اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی بات کریں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ہیئرنگ غالباً کوئی مارچ اپریل میں ہوئی تھی، جنوری میں بھی ہوئی تھی۔ سوری جنوری میں ہوئی تھی، یو رائٹ، جنوری میں ہوئی تھی۔ اور اس وقت بھی جو انہوں نے سوال جواب کیے تھے، وی سینٹ دم سارا ڈیٹا ڈاکیومنٹیشن چودھری نثار صاحب کی کمیٹی کے پاس ہے۔ آج جو سب کمیٹی آف پیٹرولیم کی ہیئرنگ ہوئی تھی، بہت اچھی ہیئرنگ ہوئی تھی، اور ہم اس میں 3 ممبر تھے، برجیز طاہر صاحب تھے پی ایم ایل این کے، شیخ عنایت اللہ صاحب تھے پیپلز پارٹی کے، احمد وسیم صاحب تھے ایم کیو ایم کے، اور بہت ہی مثبت ایکسچینج آف آئیڈیاز ہوا تھا۔ اس کی فصیح احمد صاحب یہ وجہ تو نہیں ہے کہ آپ کے جو جے جی وی ایل کے اپنے کمپنیز جن کو آگے مارکیٹنگ کمپنیز کو بھی دیا ہوا ہے اور ڈیفرنٹ کمپنیز جو آپ کے ساتھ کام کر رہی ہیں، اس میں بہت سے جرنیلوں کے رشتہ دار یا خود جرنیل اس میں، جیسے جنرل معین الدین حیدر صاحب کے بھتیجے کام کر رہے ہیں، جنرل رحمت خان صاحب ہیں آپ کے ساتھ، پھر چودھری شجاعت حسین صاحب کے بھی کچھ قریبی لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایک سین آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ پی ایم ایل این کے جو برجیز طاہر ہیں وہ ان سے متاثر ہو کے انہوں نے آج کی میٹنگ کی ہے؟ عابد شیر علی صاحب میں نے اسی لیے آپ کو نام بتائیں، دیر آر 3 نیمز۔ عابد شیر علی صاحب میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے یہ معاملہ آیا اور چودھری نثار علی صاحب نے اس پہ بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹس بھی ایشو کی۔ 10 ماہ گزر گئے ہیں، ابھی تک ہو کیوں نہیں رہا کچھ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے ملک کی، اور ہم نے چودھری نثار علی خان صاحب نے کل بھی پوائنٹ آرڈر پہ یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ جو یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے یہ سیاستدانوں کی نہیں، کراس دا بورڈ ہونی چاہیے۔
اور مجھے حیرانگی ہے کہ 200 ارب روپے کا 220 ارب روپے کا فراڈ ہوا ہے اور میرے پاس پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے جن جرنیلوں نے، جو جنرل منیر حفیظ جو نیب کے چیئرمین ہوتے تھے، ظالم قسم کے لوگ ہیں، اور یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے فیبریکیٹ کیے سارے سیاستدانوں پر الزامات، اور خود تو یہ ڈاکو بیٹھے ہوئے ہیں نا جی۔ 220 ارب روپے 220 ارب روپے۔ بدقسمتی ملک کی یہ ہے کہ ہم فوج کا بحثیت ادارہ پوری قوم احترام کرتی ہے، بحثیت سیاستدان پوری پارلیمنٹ کا احترام ضروری ہے، لیکن وہ لوگ جو کرپٹ ہیں، کرپٹ پریکٹسز کرتے ہیں، جو روزانہ ہی کروڑوں روپے قوم کی جیبوں سے نکالتے ہیں اور اپنے پروفٹ کے لیے روزانہ ہی 15-20 دن کے بعد یہ 9 سے 8 پہ فی کے جی اس میں اضافہ کر دیتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کون پوچھے گا ان سے آخر؟ پارلیمنٹ سے یہی ہم نے کل چودھری نثار صاحب نے بھی یہی کہا حکومت کو کہ سیاستدانوں پر کیسز ہوتے ہیں، ایک سیاستدان کو ایٹم بم بنانے کے چکر میں پھانسی دے دی جاتی ہے، ایک سیاستدان کو ملک میں بلا کر اس کو شہید کر دیا جاتا ہے، ایک سیاستدان کو جس نے ایٹمی دھماکہ کیا اس کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ملک کی کھال، یہ بھیڑیے چھپے ہوئے اس کھال میں جو اربوں خربوں روپے کما گئے، ایک بریگیڈیئر کا بیٹا اب امریکہ میں تعلیم حاصل کرتا ہے، کون پوچھے گا؟ تمام ایک منٹ دیکھیں، ڈرے نہیں ابھی نہیں، ابھی شیخ صاحب ہمیں اس پہ ڈرنے کی بات نہیں، ہمیں ایک چھوٹی سی کمرشل بریک پہ جانا ہے، چینل کو کچھ نہیں ہوگا، آخر ہم بھی بیٹھے ہیں اسمبلی ابھی میں، شیخ صاحب ہم پہ بھی آپ کے توپوں کا رخ ہوتا ہے کہ سیاستدان اپنے ایسٹس بڑھا گئے، سیاستدان یہی۔ ابھی شیخ صاحب میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آ کے آپ کے اسی پوائنٹ سے شروع کروں گا کہ کون پوچھے گا، اور فصیح احمد صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ منیر حفیظ صاحب کا جے جی وی ایل سے کیا تعلق ہے، اور کیا اقبال زی احمد صاحب جب اریسٹ ہوئے تھے اس کے بعد منیر حفیظ صاحب کی وائف کو نوازا گیا ہے کانٹریکٹس کی شکل میں۔ ایک وقفے کے بعد نام